بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ خیرن، آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 23 کا بی 23B یعنی 23ویں کا دوسرا حصہ، اس کی پریکٹس کریں گے ہم۔ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے ہم قاری کے ساتھ، سورۃ الاخلاص۔ تجوید ٹپ نمبر 23 یاد رکھیے کہ اگر قرآن جو ہے پڑھتے ہوئے ہماری آواز نہیں نکل رہی ہو یا نہ نکلتی ہو تو اپنی آواز کی ورزش کرنی ہے ہم نے۔ تو تلاوت سے پہلے یعنی وارم اپ کیجئے۔ کس طرح؟ یعنی زور سے اور صاف طور پر، جیسے آ ای او، یعنی اطمینان سے، کسی تناؤ کے بغیر، کسی ٹینشن کی، اچھی طرح منہ کھول کر پڑھیے۔ اور اتنا زیادہ بھی نہیں، بس جتنا کھل رہا ہے اتنا کھولیے، اپنے اس وزن پر رکھیے اس کو پوری طرح سے، تو اس سے زیادہ نہ۔ تو قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے کے فوائد جو ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں، خاص کر کے 3 جگہوں پر۔ دیکھیں ان میں ہم غلطیاں کرتے ہیں اکثر، جیسے مد کی جگہ پر، ہے نا، مد کی جگہ پر، اور جیسے یا مدہ ہے، الف مدہ، وا مدہ، یا مدہ ہے۔ اور غنہ کرنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، لمبے مد کے اوپر بھی، مد منفصل ہو، مد متصل ہو، مد جائز یا لازم یہ ہو، تو ان کے اوپر بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک اچھے قاری کو سنیں گے تو مخارج و صفات و قواعد سے اپنا دماغ جو ہے، ہمارا دماغ اچھی طرح مانوس ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم آواز، یعنی اس کو دہرانے میں بھی ہماری آسانی ہوگی، لمبی سانس کی پریکٹس کا موقع بھی ملے گا۔ یعنی تلاوت میں ایسے کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تجوید کے قواعد ایسے ہیں نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سانس کا جو ہے، اس کے فائدے باہر آ سکتے ہیں کہ سانس لمبی ہو جائے۔ بہت سارے دیکھیں سانس کے لیے مشق کی جاتی ہیں، یوگاز وغیرہ جو بھی ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن اس میں جو تلاوت کے اندر جہاں مد ہے، لمبا کرنا ہے، کم لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، ناک کو بھی صاف کرنا ہے، یہ تلاوت کے ایک تو یعنی ظاہری فائدے، باطنی پھر روحانی بھی تو ہے اس کے اندر، اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کی جھجک بھی دور ہو جائے گی۔ یعنی ہم جو ہے اپنے آپ کو تلاوت پر ہم سب کو پیدا ہوگا، کانفیڈنس پیدا ہوگا انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سورۃ الاخلاص کی پریکٹس کریں گے شیخ مشاری العباسی کے ساتھ، تو یعنی ریکارڈڈ ہے، تو ایک ایک آیت ہم پڑھیں گے، یعنی اس کو 3 بار اسی کے ساتھ دہرائیں گے، 3 بار اسی کے ساتھ دہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله احد، هو قل هو الله أحد۔ واللہ احد۔ آپ موٹا اور اونچا، واو جو ہے اس میں ظاہر ہونا چاہیے۔ احد اللہ احد۔ سے پڑھیں گے اسی کو ہم، پھر سے ذرا آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہم کو موٹا پڑھیے، لام جلالہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد پڑھیے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اگلی آیت ہے، اگلی آیت کا بھی دھیان رکھیے پوری طرح سے، اور پھر ویسے ہی پڑھنا ہے ہم نے۔
الله الصمد لم اب اگلی آیت ہے، 4 آیتیں ہیں. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد عنده كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بار ذرا ہم ساری سورت کو پڑھیں گے، پوری آیتوں کو پڑھیں گے. پہلے قل هو الله احد والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ. آج کا اتنا ہی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.